السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 19 مئی 2026، جب صبح کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیجئے وہی ہوا جو اینٹیسپیٹ ہم کر رہے تھے کہ پاکستان ایک بار کہہ سکتا ہے، دو بار، تین بار، چوتھی باری کہنا تھوڑا اوکھا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ریکویسٹ پر یا پاکستان کی درخواست پر سیز فائر میں اضافہ ہوا، سیز فائر کا اعلان کیا گیا، حملے نہ کرنے کی بات کی گئی۔ ہم نے تب بھی عرض کیا تھا کہ چوتھی بار کہنا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کل پھر ٹرمپ نے رات گئے بتایا کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کے جو ذمہ دار حکام ہیں، ان کا نام بھی اس نے لیا، تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ان کی درخواست پر جو ہم نے حملہ پلان کر رکھا تھا ایران کے اوپر، جو کل شام کے ویلاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ، ٹرمپ از آل سیٹ، یہ دوبارہ حملے کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی ثبوت، اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ انہوں نے پلان کر رکھا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ ان تین ممالک کی درخواست پر میں اسے مؤخر کر رہا ہوں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ بہت جلد بڑی ڈیل ہونے کو ہے، جو مجھے بھی قبول ہوگی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی اور دیگر کو بھی۔ اس میں زبان و بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے اس نے ماحول کیسے بنایا، میڈیا کے اوپر کیسے چڑھائی کی، نیو یارک ٹائمز اور دیگر کو کیا تانے دیے، اور پھر ایران کا جواب کیا آیا، یہ بڑا اہم ہے اس مدعے میں۔ اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے اس بار ریکویسٹ کیوں نہ کی، اس کے باوجود کہ پاکستانی پرائم منسٹر کے قطری امیر کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 2 بار رابطہ ہوا۔ اب ہوگا کیا، کیونکہ دس وڈ بی دا لاسٹ چانس۔ پہلے پاکستان کی 3 ایفرٹس تھیں، اب ان ممالک کی ایفرٹس آ گئیں جن کا مستقبل اس جنگ بندی سے جڑا ہوا ہے۔ نو واٹ، اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں فل سکیل جنگ کے لیے تیار ہوں، میں نے کمانڈرز کو حکم دے دیا۔ یہ تو ہے تازہ منظرنامہ ایران اور امریکہ سے جڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور یہ بتائیں کہ ٹرمپ کیسے سوشل میڈیا پہ، ٹروتھ سوشل پہ اپنا ایک تحکم برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے بیانات کی روشنی میں، اور اندرون خانہ کیا صورتحال ہے، یہ سب بیان کرنے سے پہلے، اور ایران کس حد تک تیار ہے جنگ کے لیے، ایک نقطہ اس کے ٹروتھ سوشل کی پوسٹ میں ایسا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امریکہ باقی نکات پر شاید مان جائے، ایک نقطے پہ وہ اپنے میڈل کے طور پر، ٹرافی کے طور پر اس کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں۔ کیپٹل لفظوں میں اس نے وہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے 2-4 بڑی اہم جو نقطے ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ رات گئے جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تو تسنیم نیوز ایجنسی اور دیگر جو ایرانین نیوز ایجنسیز، ان کو میں نے دیکھا، وہ بتا رہے تھے کہ جو کشم جزیرہ ہے وہاں پہ ایران کا، اور یہ ایران اور یو اے کے بیچ جو جگہ بنتی ہے آبنہ ہرمز کی، یہاں کئی ایک جزائر بھی ہیں پوری پٹی میں، تو وہاں امریکی اور اسرائیلی جو مائکرو ڈرونز ہیں بڑی تعداد میں وہ دکھائی دی، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی چالو ہو گیا، جس سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سرویلنس کے لیے، تیاری کے لیے یہاں پہنچے ہیں، پنگا کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی جو پاکستانی میڈیا میں اکا دکا جگہوں پر ڈسکس ہوئی۔ یہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہم بار بار عرض کرتے کہ اسرائیل کیسے یو ای کو کھڑا کر رہا ہے، اور یو ای کو سنگل آؤٹ کر کے اس سارے اسکیم میں ان کو ایران کے ساتھ سامنے کھڑا کر رہا ہے، اور یو ای کو گلف نیشنز کے اتحاد سے نکال رہا ہے۔ وہ اسرائیل کی کہانی تو بیان ہو چکی، لیکن ٹیلی گراف نے بڑا انکشاف کیا۔ ٹیلی گراف کہتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ یو اے ای، ایک جزیرہ ہے لوان، یہ کشم کے قریب واقع ہے، یو اے کے بالکل سامنے پانیوں کے آگے، تو اس پر یو اے قبضہ کر لے۔ اور ٹیلی گراف نے ایک سابقہ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کو کوٹ کیا جو امریکی انتظامیہ کا تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ جنگ جب ہو رہی تھی تو اپریل کے آغاز میں یو اے نے اس جزیرے پر حملے بھی کیے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے سب سے زیادہ حملے ایران نے یو اے پر کیے تھے کہ وہاں پہ بیسز اور وہ استعمال ہو رہی ہیں ایران کے خلاف۔ تو یہ دوسرا ثبوت ہے کہ کیسے اسرائیل کے علاوہ امریکہ بھی یو اے کو یہاں تیار کر رہا ہے کہ یہ ہماری لڑائی لڑیں اور یہاں پھڈا جاری رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب پر 3 ڈرون حملے ہوئے، میں کل یا پرسوں میں نے آپ سے عرض کیا، تو وہ حملے کس نے کیے ابھی تک کوئی علم نہیں ہو پا رہا۔ ایران نے تو تردید کی، لیکن سعودی عرب سمیت کوئی اور ملک کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اس سلسلے میں عراق کی حکومت نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ عراق نے تحقیقات کیوں شروع کر دی؟ کیونکہ بھائی وہ عراق کی سرزمین سے ڈرون حملے ہوئے سعودی عرب کی سرزمین پر۔ اب عراقی حکومت یا عراقی فوج تو کرنے سے ہی رہی، تو سپائلرز کون ہے وہاں پہ؟ ایران کے حامی کچھ لوگ، ایک سوال، لیکن وہ تو اس حد تک وہاں افیکٹو نہیں رہے۔ تو پھر وہ خبر جو آپ کو دی تھی چند روز پہلے کہ اسرائیل کے وہاں پہ 2 خفیہ اڈے تھے، جب عراقی حکام نے، عراقی فورسز نے ان کو یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کی تو ان پر حملے کیے گئے، اور پوری جنگ کے دوران وہاں پہ اسرائیلی سسٹم موجود رہے۔ تو یہ ایک تاثر ہے جو کہ حقیقت کے قریب تھی، نہیں کہ اسرائیل نے عراق کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے یو اے کے بعد سعودی عرب کے اوپر بھی حملے کیے، تاکہ
یہ دونوں ممالک ریئیکٹ کریں اور ایران کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ یہ ہے تازہ خلاصہ۔ میں نے آج آپ سے یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ امریکہ میں جب سے ٹرمپ سرکار آئی ہے تو وہاں جو بسنے والے مسلمان ہیں، کیلیفورنیا سے بڑی افسوسناک خبر ہے سین ڈیاگو سے کہ ایک اسلامک سینٹر کے اوپر حملہ ہوا۔ تو اس برس یعنی 2026 میں جو پورا سال بنتا ہے، اس میں ریکارڈ نمبر آف کمپلینٹس یا شکایات مسلمانوں نے درج کروائیں، ڈسکریمنیشن کی، ہیٹ کی۔ صورتحال وہاں بگڑ رہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک اسلامک سینٹر پر اگر میں کہوں دہشت گردی ہو تو غلط نہیں ہوگی، وہاں کے پولیس چیف کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہیٹ کا معاملہ ہے، نفرت کا معاملہ ہے۔ حالانکہ یہی حملہ کسی چرچ یا کسی اور جگہ ہوا ہوتا تو اسے فوراً دہشت گردی سے، مسلم دہشت گردی سے جوڑا جاتا۔ یہ میرے ساتھ رہی کہ میں بیان کروں گا تازہ واقعہ رات کا سین ڈیاگو میں۔ لیکن یہ جو ایران کا رد عمل دینے سے پہلے ٹرمپ نے کہا کیا؟ پہلے تو دیکھیے، اس نے نیو یارک ٹائمز کو، وال اسٹریٹ جرنل کو اس نے کہا چائنا اسٹریٹ جرنل، اور نیو یارک ٹائم کو کہا دا فیلنگ نیو یارک ٹائم، سی این این کو کہا کہ یہ تو کرپٹ ادارہ ہے۔ اس نے کہا جی کہ اگر ایران سرنڈر بھی کر دے، حکومت بھی گر جائے، لوگ معافیاں مانگیں مجھ سے، ہماری جیت بھی ہو جائے، تو اس کے باوجود یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ کہیں گے کہ ایران نے بڑا ماسٹرفل وکٹری حاصل کیا ہے امریکہ کے اوپر۔ تو اس نے پہلے میڈیا کو لتاڑا۔ پھر اس کے بعد یہ خبریں تھیں کہ اس نے اپنے کمانڈرز کی میٹنگ بلائی ہے، اور نیتن یاہو سے اس کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، اور اسرائیل میں نے آپ کو کل شام عرض کیا تھا کہ کارگو طیارے درجنوں پہنچ چکے ساز و سامان لے کے جنگی۔ یہ تو اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا تھا۔ اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ حملے کی تیاری، بھرپور حملے کی۔ پھر رات گئے، اس نے کوئی 12:30 کے آس پاس ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ کی۔ یہ کہتا ہے سعودی عرب، قطر اور یو اے نے ڈیل کی یقین دہانی کرائی ہے، اس لیے میں نے جو حملہ کرنا تھا وہ کینسل کر دیا۔ حملے کے حوالے سے میں نے دیکھا پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے اتوار اور سوموار کی درمیانی شب حملہ کرنا تھا۔ نہیں صاحب، یہ منگل کی بات کر رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان امیر جو ہے قطر کا تمیم بن حسانی، اور ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، اور یو اے کے پریزیڈنٹ محمد بن زید، انہوں نے مجھے کہا ٹو ہولڈ آف آن آر پلانڈ ملٹری اٹیک، کہ روکوں میں اپنے اس پلانڈ ملٹری اٹیک کو جو کہ ایران کے اوپر ہم نے تیار کیا تھا، which was scheduled for tomorrow، جو کل کے لیے ہم نے schedule کیا تھا۔ they said a deal will be made، ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈیل ہو جائے گی، یقینی ہو جائے گی، سنجیدہ مذاکراتی عمل جاری ہے، اور یہ ایسی ڈیل ہوگی جو امریکہ کو قابل قبول ہوگی، ویری ایکسیپٹیبل، یہ لفظ اس نے استعمال کیا، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی قبول ہوگی اور دیگر کو بھی۔ پھر یہ کہتا ہے دس ڈیل ول انکلوڈ، یہاں وہ جملہ جو میں نے ابتدائی میں عرض کیا، امپورٹنٹلی اہم ترین بات یہ کہ اس ڈیل میں ہوگا کیا، نو نیوکلیئر ویپنز فار ایران۔ کیپٹل میں اس نے لکھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران تو اس پہ بات ہی نہیں کرتا۔ ایران نے تو تجویز جو دی تھی تازہ نئی 14 نکات یا 20 نکات پہ مبنی 14، وہ یہ تھی کہ بھائی جو افزودہ یورینیم ہے اس کی تخفیف کی بجائے، یعنی اسے ختم کرنے کی بجائے، ہم اس کی افزودگی کو منجمد کر دیتے ہیں ایک عرصے کے لیے۔ اس میں 20 سال کا لفظ یوز ہو رہا تھا، اور یہ ٹرمپ کو پہلے بہت پسند آئی تجویز، بعد میں اچانک وہ پلٹ گیا۔ وہ جو خاتون ہے نیو یارک پوسٹ والی کیٹلین، اس کے ساتھ بار بار فون پہ بات کر کے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اوپن فار اینی تھنگ، یعنی اتنا انپریڈکٹیبل ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ ہاں یہ والا نقطہ اچھا ہے، میں اس سے مطمئن ہوں، اور کبھی کہتا ہے نہیں، آئی ایم ناٹ اوپن فار دیٹ۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی فوجی قیادت کو کہا ہے کہ وہ حملہ روک دیں ایران کے اوپر، لیکن تیاری رکھیں ٹو گو فارورڈ ود اے فل لارج اسکیل اسالٹ آف ایران آن اے مومنٹس نوٹس، لمحوں کے نوٹس پر فل اسکیل جنگ کی تیاری رکھیں اگر ڈیل نہ ہوئی۔ یہ ٹرمپ نے پھر اعلان کیا، جس کے بعد صورتحال بدلی۔ کل اصل میں ایرانی رد عمل دینے سے پہلے، بلکہ ایرانی رد عمل پہلے دے دیتا ہوں، باقر غالباف صاحب جو اسپیکر ہیں، بڑا معنی خیز انہوں نے رد عمل دیا، جس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جو لوگ اس جنگ کی کوریج میں ہمارے ساتھ ہیں، کہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو پہلی بار کو ٹکر کا فریق جو ہے نا وہ ٹکرا ہے۔ وہ بھی آگے سے ترکی بترکی اسی ہمت اور جوان مردی سے جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈائلاگ جو ہم کر رہے ہیں، مذاکرات، یہ سرنڈر کرنا اس سے مطلب نہیں ہے، اس یہ تاثر نہ لیا جائے کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے۔ ہم مذاکرات میں ڈگنیٹی کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ، قومی حقوق کے وقار کے ساتھ، اس کے تحفظ کے ساتھ اترے ہیں، کسی بھی صورت اپنے قانونی جائز حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ انہوں نے بڑا واضح لکھا، وی ول سرو دا پیپل ود لاجک اینڈ ود آل آر مائٹ ٹو دی اینڈ، آخری دم تک لڑیں گے اپنے عوام کے تحفظ اور اپنے قومی وقار اور اپنے قومی مفادات کے لیے۔ واضح کر دیا انہوں نے، ٹرمپ جو بھی کہتا انہوں نے کہا نہیں، آخری دم تک لڑیں گے، ہم تیار ہیں، آخری حد تک جائیں گے۔ اچھا، پھر میں نے یہ نوٹ کیا کہ کل ہوا کیا شام کو۔ اصل میں کل شام ہی یہ اطلاعات تھی کہ حملے کی تیاری ہے، تو اس سلسلے میں پھر یہ خلیجی ممالک اور پاکستان جیسے قطر کے ساتھ رابطے میں تھا، محسن نقوی تہران میں تھے، تو یہ رابطہ کاری تیز ہوئی۔
جو اسلام آباد میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ امید بڑی کم تھی، لیکن ڈپلومیٹک ونڈو کھلی ہوئی تھی اور اس طرح کی پیش رفت کی اطلاع تھی کہ شاید ایک دفعہ پھر ٹرمپ رک جائیں۔ لیکن کچھ لوگ جو اس صورتحال سے واقف تھے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مزید ایسی صورت نہیں ہو پائے گی۔ پہلے 3 بار پاکستان کوشش کر چکا، اب چوتھی کوشش یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کر رہے ہیں، تو بار بار اسے ٹالنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے پاس انہوں نے خود بھی اپنا جو انٹرنل ڈومیسٹک آڈینس اس کو پلیز کرنا ہے۔ سو دس از وائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آخری ایفرٹ ہے جس میں وہ اگر رکیں اور ڈیل کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو دس ول بی دا لاسٹ چانس، دین یہ مجبوری ہو جائے گی امریکہ کی۔ اور ایران تو پہلے انتظار کر رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں آخری دم تک ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں، جوہری ہتھیار وہ چاہتے نہیں ہیں۔ تو اس نے پہلے بڑا ماحول بنا رکھا تھا، چائنا کے دورے کے بعد تھوڑی باڈی لینگویج وہاں بھی وہ ٹرمپ نہیں تھا جو دیگر ممالک کے صدور کو ملتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ان کے اوپر یہ الزام بھی آ رہا ہے کہ چاہے وہ تیل کی مارکیٹ ہو، اسلحے کے کارخانے ہوں، ان سے جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے اس جنگ سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے اور اربوں ڈالر کمائے ہیں۔ تو ڈومیسٹک آڈینس پرابلم کر رہی ہے ٹرمپ کے لیے، لہٰذا یہ اب ایک مشکل صورتحال میں۔ بہرکیف میں اب 2 چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو ٹریٹا پارسی نے لکھا۔ ٹریٹا پارسی کہتا ہے کہ یہ سعودیہ، قطر اور یو اے نے حملہ تو رکوایا، لیکن یہ اصل میں ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو سیریس نیگوسیشن کا اس نے ذکر کیا اپنے ٹروتھ سوشل کی پوسٹ میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ڈیل چاہتا ہے۔ اور تیسرا، جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، یہ لفظ لکھا لیکن یورینیم کی افزودگی کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑا معنی خیز پیش رفت ہے۔ در حقیقت یہ شخص اپنے بیانات کی روشنی میں اپنا تحکم اور اپنی جو مائٹ ہے اس کا ڈسپلے کرتا ہے، ادروائز کو کہانی نہیں ہے۔ محسن رضائی صاحب کی رات گئے الجزیرہ پہ اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی، وہ کہہ رہے تھے تہران ول فورس واشنگٹن ٹو ریٹریٹ اینڈ سرنڈر، اس لیے میں نے کہا تھا کہ مقابلے کا حریف ٹکرا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایران سرنڈر کرے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مجبور کریں گے واشنگٹن کو کہ ریٹریٹ واپس جائے اور سرنڈر کرے اور یہاں پہ سرنڈر کر کے نکلے، فتح یاب ہم اسے نہیں ہونے دیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس نقطے پہ جو میں نے ویلاگ کے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ امریکہ میں صورتحال ہے کہ دیکھیے، سین ڈیاگو جنوبی کیلیفورنیا کا بڑا مشہور شہر ہے، وہاں پہ نیول بیس بھی ہے۔ کیلیفورنیا کئی شہروں میں سے ایک شہر جو شہرت رکھتا ہے، میکسیکو قریب پڑتا ہے۔ وہاں پہ ایک اسلامک سینٹر ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو وہاں کل رات گئے، وہاں تو دن کا وقت تھا، میں تو کہوں گا دہشت گردی کا واقعہ پیش ہے، کیوں نہ کہوں۔ 2 لوگ مارے گئے جو گاڑی میں تھے، پولیس نے ان کو دیکھا اور وہاں پہ انہوں نے فائر کھول دیا۔ تو سیکیورٹی گارڈ جو تھا اٹھا، اس نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، وہ جاں بحق ہوا اس کاز میں۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا سی این این اور دیگر اس کی کوریج کیا کر رہے ہیں۔ سی این این نے رپورٹ کیا جی کہ جو پولیس چیف ہے اس سے ہماری بات ہوئی تو اس نے کہا یہ ہیٹ کرائم ہے، یعنی دہشت گردی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ کسی عبادت گاہ پہ کوئی شخص آ کے حملہ کر رہا ہے تو وہ اگر یہ چرچ ہوتا یا کوئی یہودی عبادت گاہ ہوتی یا کوئی اور نان مسلم اینٹی ہوتی تو فوراً سے پہلے امریکی میڈیا، امریکی سیاستدان اسے دہشت گردی کہتے ہیں اور اسلام سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی کیوں نہیں ہے؟ تو اسے ہیٹ کرائم کے زمرے میں ڈالا گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کونسل آف امریکی اسلامک ریلیشن ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ انہوں نے بتایا کہ صرف 2025 میں نے انٹرو میں شاید 2026 کہہ دیا، صرف 2025 میں 8683 شکایات ریکارڈ پورے امریکہ میں درج ہوئیں ڈسکریمنیشن کی، مسلمانوں کے خلاف۔ یعنی 1996 میں انہوں نے ان چیزوں کا اندراج کرنا شروع کیا اور وہ کہتے ہیں یہ پہلا سال ہے 2025 کا جو گزرا سال ہے جس میں 8683 8,000 تقریباً 9,000 کے قریب شکایات جو ہیں وہ درج ہوئی مسلمانوں کی جانب سے مختلف شہروں میں، مختلف ریاستوں میں کہ ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں پولیس چیف کے ہیٹ کرائم ہے۔ اور پولیس نے ابھی تک حتمی رپورٹ نہیں دی۔ جنوبی کیلیفورنیا کے جو شہر ہے یہ سین ڈیاگو، اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے میڈیا سپن کرتا ہے۔ یہ المیہ ہے کہ دہشت گردی میں ملوث اگر کوئی شخص مسلمان ہو بدبخت جو کہ اسلام کا چہرہ مست کرتا ہے تو اسے فوراً پورے اسلام، پورے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ جنونی، نفرت سے پاگل اور جنونیت سے بھرے ہوئے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ جب مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اسے یہ میڈیا بنیادی طور پر ہیٹ سپیچ کے زمرے میں ڈال دیتا ہے۔ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں ان میں اب یہ جو آخری تسلی تھی یو اے ای، سعودی عرب اور قطر کی، اس کا نتیجہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ان 3 ممالک کا سروائیول بھی جنگ میں ہے۔ جنگ اگر ہوئی
تو ان کی درگت بنے گی بالخصوص یو ای کی. اس لیے یہ بھی چاہتے ہیں بالخصوص مشرق وسطیٰ کے یہ 3 ممالک کہ یہاں پہ جنگ ختم ہو. جنگ ختم ہونے دینا کون نہیں چاہتا؟ ون اینڈ اونلی اسرائیل. اللہ حافظ.